ہمیں تو ہر طرح کی فکر ہے، ہم صحابہ کو لگ بچائیں، اہل بیت رسول کو لگ بچائیں۔ مولانا اسحاق اور میں کیوں اس آگ پہ ہم کھڑے ہیں کہ ایک ہاتھ سے ہمیں ادھر سے صحابہ کے لیے ڈھال، دوسرے ہاتھ سے شل تو ہم ہو رہے ہیں نا، شیعہ ادھر سے ہم کو لتاڑیں، سنی سارے مل کے ادھر سے ہم کو لتاڑیں، ہم اہل حق کا گروہ درمیان میں کھڑے ہیں اور یہ دونوں مل کر ہم کو گالی دیں۔ ایک شیعہ ملا کہتا ہے یہ کیسا مولوی اسحاق ہے جو خنجر ادھر سے داخل کرتا ہے اور ادھر سے نکال لیتا ہے، امامت کے مسئلے کو مانتا نہیں، ابو بکر اور عمر کا دفاع کرتا ہے جی خنجر، اور ہمیں کافر نہیں کہنے دیتا، کسی کو اہل بیت سے پیار بھی کرتا ہے۔ عجیب بات ہے، کہتا ہے امامت کو انکار خنجر گھسیڑنا ہے اور اہل بیت کا دفاع خنجر نکالنا ہے، کہتا ہے۔ میں نے مولانا سے کہا یہی بات وہ کہہ رہا ہے، ہم کیا کریں، ہم پھنسے ہوئے لوگ ہیں۔ لیکن کیا اہل حق جب پھنس جائیں تو گھبرا جایا کرتے ہیں؟ اہل حق دنیا کی باتیں سن لیا کرتے ہیں، کچھ مسئلہ نہیں ہے اہل حق کے لیے۔ یہ آپ جتنی گالیاں دیں گے یہ ہمارے درجات کو بلند کرتی ہیں۔ ماننا ہے ماننے، نہیں ماننا تو جائے بھاڑ میں، ہم نے کب کہا ہے ہم کو مانیں، ہم نے کب کہا ہے ہمیں مانیں، ہمیں ممبر پہ چڑھائیں، ہمیں اباؤ کباؤ دستار اور شیخ الحدیث اور مفسر قرآن کے، ہم تو صحیح طرح سے اردو بھی نہیں بول پاتے ہیں، پنجابی نہیں بول پاتے ہیں، تو ہم سے کچھ نہیں کہہ پاتے ہیں، آپ کو ہماری 20 باتوں کے اندر غلطیاں نظر آتی ہوں گی، لیکن ایک بات پکی ہے کہ ہم اہل بیت رسول کا دفاع کرنے کے لیے اتنے منظم ہیں، اتنے رچ ہیں کہ آپ کی غربت پر اور آپ کی ناقص تحقیق پر ہمیں اب ترس آنے لگا ہے کہ ہم جو اردو دان طبقہ ہیں تم عربی دان طبقے کے اوپر بازی لے گیا ہے۔ 1400 صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد باندھ لیا کہ آئے نہیں ہم جنگ کی نیت سے، ہتھیار بھی پورے کوئی نہیں ہے، کسی کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے، احرام تو باندھے ہوئے ہیں پر کافروں کے تیور ٹھیک ٹھوک کوئی نہیں، تو حضور کو دوبارہ بیعت لینی پڑ گئی، صحابہ سے لی ہوئی بیعت پر بیعت ہوئی ہے، بیعت رضوان۔ ادھر پھر صحابہ نے بڑی زبردستی کا اور بڑی شاندار نبی پر ایمان کا جو مظاہرہ کیا ہے، وہ اللہ نے فرمایا جماعت نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی تو گویا ان پر اب اللہ کا ہاتھ ہے۔ تعریف کا جو مقام صحابہ کا ہے وہ ہے، صحابہ کی عظمت اور فضائل کو چھوڑ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا، نہ شیعہ کر سکتا تھا۔ آپ کمزور ہیں، بودھے ہیں، آپ کے پاس علم نہیں ہے صحابہ کا دفاع کرنے کے لیے، ہم جو بیٹھے ہیں آپ مانیں کہ آپ صحیح جنرل نہیں ہیں، آپ جنگ نہیں لڑ سکتے، آپ کا مناظرہ کمزور ہے، آپ کی منطق کمزور ہے، آپ کا فلسفہ کمزور ہے، آپ کی غلط معقولات کی بنا پر ہمیں بدنام نہ کریں۔ اگر آپ ٹرین نہیں اور گولی آپ کو چلانی نہیں آتی اور ہدف پر نشانہ لگانا نہیں تو ہم کو آگے کریں۔ مرتضیٰ لیے مرتضیٰ کے ماننے والے ہیں، ضرب رکھ کے لگائیں گے، کوئی مرہب باقی نہیں بچے گا۔ ہم کوئی تمہاری طرح ہیں کہ احد میں جس طرح سے بہت سے لوگ جنگ چھوڑ کر چلے گئے اور پھر تم لوگ بھی اسی طرح پہلے سے شور مچانا شروع کر دیتے، مولوی اسحاق صاحب یہ کہتے ہیں اور کاشف صاحب یہ کہتے ہیں۔ ہم تمہاری طرح نہیں ہیں، ہمیں پیش کرو نا جن کے مقابلے میں صحابہ کے دفاع میں پیش کرو۔ تم مان لو جاہلو، تم کو آتا ہی نہیں مناظرہ، کمزور آدمی، ہمیں پیش کرو جو ان کے مقابل کے ہیں۔ بدر کے اندر جس وقت رسول خدا نے انصار کو نکالا قریش کے مقابلے میں، تو قریش نے کیا کہا؟ قریش نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، تم مدینہ ہو اور اہل مدینہ سے ہماری کوئی جنگ نہیں ہے، نکالو ہمارے اپنے بھائی بندوں کو، قریشیوں کو جو تمہارے ہاں ہجرت کر کے آگے، جھگڑا تو ان سے تھا، تمہیں ہم نے مار کے کیا لینا، تم ہمارے مقابل کے نہیں ہو۔ مقابل کا آدمی نکلنا چاہیے نا۔ رسول خدا نے بیعت لی ہے، بیعت رضوان، اور ہتھیار نہیں تھا، نبی کو دوبارہ سے بیعت لینی پڑ گئی۔ نبی نے کہا ہتھیاروں کے بغیر ہی جنگ ہوگی، ہتھیار اگر پورے نہیں تو اس میں کون سی بڑی بات ہے، مومن ہے تو بے دیگ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ صورتحال سمجھنے کی کوشش کریں، جہاں تعریف ہے وہاں تعریف ہے، جہاں نہیں ہے وہاں نہیں ہے۔ آپ کی مصیبت یہ ہے کہ جہاں تعریف ہے وہاں بھی ہے اور جہاں نہیں ہے وہاں بھی ہے۔ آپ کا مسئلہ یہ ہے، ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کا ہے، اس لیے حل کرتے رہیں۔ اس لیے گولیوں سے، بندوقوں سے اور بمبوں سے اور کافر کہنے سے تم یہ مسئلے حل کرنا چاہتے ہو، وہ ہونے نہیں ہیں۔ ایک تم نے ان کی امام بار کا بھی تازہ جلا دیا، انہوں نے تمہارا جامعہ زبیریہ پر تمہارا کام ہو گیا۔
اسی طرح جلتے جلاتے رہو گے، امت کو تڑپاتے رہو گے؟